السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرکس میڈیا۔ آج کل پاکستان کے انتخابی نظام کے حوالے سے کافی شور شرابہ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بہت سارے ہم نوا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ انتخابی نظام میں اصلاحات بڑی ضروری ہیں اور اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے یا نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی ایک بڑا طویل عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ انتخابی نظام میں سکم ہیں بہت سارے، اور یہ کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد دھاندلی کے اور مینیپولیشن کے الزامات بھی آ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ دور حکومت میں بھی، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ شاید دوسری جماعتوں کو پسند نہیں ہے، اس سے متفق نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت زور تمام انتخابی اصلاحات پہ ہے۔ اس لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر سرور باری صاحب کو، ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ انتخابی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک تھا ایک، کئی سال پہلے بنا، یہ اس کے روح رواں بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہے طویل عرصے تک۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی زبانی سنا جائے کہ اس وقت پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے، الیکٹورل سسٹم جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیادی خرابیاں وہ کون سی ہیں جو یہ بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دور کرنا چاہتی ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز۔ یقیناً پاکستان کے انتخابی نظام میں بہت ساری جو خامیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بیان بار بار دیے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں مریم نواز صاحبہ بھی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے بھی بار بار کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پہلے ہوں گی، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ جب بھی میں نے دیکھا ہے، جب ٹی وی چینلز پہ گفتگو ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کر کے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور سنجیدگی سے اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ وہ کون سی نئی اصلاحات لے کے آنا چاہتے ہیں۔ گو کہ 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ بنا تھا، اس کے لیے جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس کی تقریباً 70 اجلاس کیے گئے تھے، اور اس کی بنیاد پر الیکشنز ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس ہوا تھا، اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے تھے، اور اس میں ای وی ایم کا استعمال، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، اور جو اوورسیز پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کو رائٹ کہ وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے پاکستان کے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسی کو الیکشن کمیشن نے جو اپنا اسٹریٹجک پلان بنایا 2019 سے 2023 تک، اس میں انکارپوریٹ کیا۔ اس کا جو پلر نمبر 8 ہے وہ بہت تفصیل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ای وی ایم اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، اوورسیز پاکستانی اس کو بھی کریں گے، اور پھر 2018 کے جنرل انتخابات کے بعد جو خالی نشستیں ہوئیں ان پر بائی الیکشنز ہوئے، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا الیکشن کمیشن کو کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جس حلقے میں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں اپنا ووٹ وہ کریں، اور وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالیں، اور وہ ووٹ ڈالے گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے جن لوگوں نے رجسٹر کیا وہ سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں پایا گیا، نہ کہ یو کے میں یا یو ایس اے میں ہوا۔ جی، اصل سوال یہ ہے جو عام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جماعتیں کیا چاہتی ہیں، کون سی اصلاحات ہیں جو کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو وہ ریورس کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے خود ہی 2017 کے ایکٹ میں ڈالی تھیں، ای وی ایم، اور دوسرا اوورسیز پاکستانی جو ووٹرز ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق کے بارے میں۔ ای وی ایم کے بارے میں تو اب قانون بن چکا ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق تقریباً جو 27 جو مختلف مرحلے ہیں، آپ پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو الیکشن کے رزلٹ ہیں وہ آر او جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، تو یہ اس میں تقریباً 27 مرحلے جو ہیں اس میں شامل ہیں، آپ شناختی کارڈ دکھانے سے لے کر الیکشن کے رزلٹ تک۔ تو اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہے، اور وہاں پر دھاندلی ہوتی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں انہوں نے اس میں بڑی مہارت حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے کون سے سٹیپ کے اوپر جا کے کس طرح
ووٹرز کو انفلوئنس کرنا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ریجیکٹڈ ووٹس بہت کم ہوتے تھے, 1.3% کے لگ بھگ, جو کہ بڑھ کر 3.2 ہو گیا ہے. ابھی جو خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں, تقریباً اس میں ایک 50% سے زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہیں. اور اگر ان کو دوبارہ سے ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ سے گنتی ہو تو بہت سارے لوگ جن کو ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے کو جیت گئے, شاید وہ ہار جائے. اسی طرح 2013 کے انتخابات میں 35 ایسے حلقے تھے جہاں پر ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ جو کم تھے, زیادہ تھے, اور جو مارجن آف وکٹری کم تھا. 2018 کے انتخابات میں بھی یہی ہوا, لیکن کسی ایک جماعت کو اس میں فائدہ نہیں ہوا. 2018 کے انتخابات میں میجورٹی جو سیٹیں ون کی, وہ جو ابھی رولنگ کولیشن ہے ان کو ان سیٹوں پر برتری حاصل ہوئی. دوسری بات رہ گئی جو بنیادی طور پر اگر یہ ای وی ایم کا استعمال ہوتا ہے تو یہ جو سارے مرحلے ہیں جو تقریباً 18-20 لاکھ, جی وہ سوال میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے یہ مراحل کس حد تک کم ہو جائیں گے؟ یہ میری کیلکولیشن ہے کہ تقریباً آؤٹ آف 27 مراحل میں سے تقریباً 25 مراحل پر جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ زیرو ہو جائے گی. اور اس وجہ سے جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی میں جو گڑبڑ ہوتی ہے, جب ووٹ ڈالنے میں گڑبڑ ہوتی ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہر جو ووٹر ہے اس کو جب پیپر دیا جاتا ہے, بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے, تو اس کی بیک سائڈ پہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط اور مہر ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں مہر لگاتا, اس کو برائب کیا گیا ہے یا اس کو انفلوئنس کیا گیا ہے, تو اگر وہ 300 پولنگ اسٹیشن ہے اور تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 900 کے لگ بھگ جو ہے پولنگ بوتھ ہوتے ہیں, اگر میں 10% پولنگ بوتھس پر اپنی مرضی کے عملہ لگوا لوں تو اور 5 سے 10 ووٹوں پر میں دستخط نہ کروں, ایسے ووٹوں یا ایسے بیلٹ پیپرز پر میں ڈبل مہر لگا دوں گنتی سے پہلے, تو وہ ووٹ ضائع ہو سکتے ہیں یا وہ میرے حق میں اس کی گنتی میں میرا جو نمبر ہے وہ بڑھ جائے گا. تو ای وی ایم کے آنے سے یہ جو ساری دھاندلی کے طریقہ کار ہیں جس میں انہوں نے بہت مہارت حاصل کی ہے, جن کو ہم الیکٹیبل کہتے ہیں, وہ بے بس ہو جائیں گے. اور ان کی بے بسی جو روایتی سیاستدان وہ اس وجہ سے اس کی مخالفت کر رہا ہے, اس کے ذریعے ان کی جو مداخلت ہے, مینیپولیشن اور جعلی ووٹ ہے, اس کا امکان بہت کم ہو جائے گا. اور جو مشین ہے پاکستان کی الیکٹرانک ووٹ مشین جو ہے انڈیا سے بہتر ہے. ابھی فلپین کے انتخابات ہوئے ہیں, وہاں پر انہوں نے جو ای وی ایم یوز کی ہے وہ ہماری ای وی ایم سے زیادہ اچھی نہیں ہے. ہماری ای وی ایم کا جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں بیلٹ پیپر بھی نکل کے آئے گا, اور وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ باکس پڑا ہوگا, اس میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بیلٹ پیپر جو کاغذ والے ہیں ان کو گنا جا سکتا ہے, تو ویریفائی. دوسری بات ای وی ایم کے علاوہ جو بڑی بات ہے وہ ہے آئی ووٹنگ جو ہے اوورسیز پاکستان. اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے ایسے لوگ ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے قابل ہیں. اگر وہ تمام لوگ کریں تو تقریباً 40 حلقے ایسے ہیں, اور وہ سینٹرل پنجاب میں زیادہ تر حلقے آتے ہیں, جہاں پر اگر اوورسیز ووٹ ڈالتے ہیں, چونکہ وہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ کانسٹیچوئنسیز ہیں, 80 کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں یہاں پاکستان میں جہاں پر مارجن آف وکٹری جو ہے وہ صرف 5 سے 7 ہزار ووٹ ہے. تو اگر باہر والے ووٹ ڈالتے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک پارٹی کا پلہ بہت بھاری ہے اور دوسری پارٹیوں کی مجموعی جو ہے گنتی کا بھی کریں تو وہ کم ہے, تو تقریباً 40 حلقے تو لازماً ایسے ہیں, 40 سے 60 حلقے جہاں پر اگر آئی ووٹنگ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے ان کو ووٹ کم پڑیں گے اور پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ پڑ سکتے ہیں. تو کیا یہ بنیادی تشویش ہے جس کی وجہ سے اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ آخر مخالفت کی وجہ کیوں ہے, کیونکہ کوئی اور وجہ نہ انہوں نے بتائی ہے. دوسرا یہ کہ ابھی تو 5 سال پہلے انہوں نے الیکشنز ایکٹ جو ہے پاس کیا تھا, اس میں آئی ووٹنگ کا رائٹ دیا گیا ہے, سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے, الیکشن کمیشن کی اسٹریٹجک پلان کے اندر درج ہے. تو پھر بھلا اگر کوئی میں مخالفت کرتا ہوں, میں سیاستدان ہوں, تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں مجھے کس چیز سے نقصان ہونا ہے, کس چیز سے مجھے فائدہ ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک مالافائڈ انٹینشن ہے
ایک بد نیتی پر مبنی ہے یہ، اور وہ اس لیے اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تارکین وطن ہیں ہمارے 70 لاکھ ہیں، 80 لاکھ جتنے بھی ہیں، تو ان کے کیوں خلاف ہو گئے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے جو 40 حلقوں کا ذکر کیا کہ یہ پنجاب میں ہیں، محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو ڈر ہے کہ وہ جو فیصلہ کن کردار ہے وہ بیرونی ملک سے جو ووٹنگ ہوگی اس کو وہ ادا کرے گی؟ دیکھیے ابھی تو کوئی میرے پاس ایسا کوئی انالیسس تو نہیں ہے کہ جو لیٹسٹ کوئی اوپینین پول ہوا ہو اوورسیز پاکستانیز میں، لیکن جو لگتا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کی جو ہے سیکنگ کے بعد جو ایک ری ایکشن اوورسیز پاکستانیوں میں دیکھنے میں آیا ہے، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور اس کا دراگ جو ہے وہ رولنگ کولیشن ہے اس کو بھی ہے، اور ان کو پہلے بھی تھا، کیونکہ بہت ساری ایکٹیویزم جو باہر ہو رہا تھا، جو پیسے آ رہے ہیں، جو فورن فنڈنگ تو نہیں کہنا چاہیے، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے اس میں بھی ہم دیکھیں تو بہت ساری خان صاحب کی سپورٹ وہاں بیرون ملک موجود ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی کو کے انفلوئنس میں نہیں آ سکتے، وہ اپنی مرضی کے لوگ ہیں۔ وہاں پر جو یہاں پر دھاندلی کے طریقے ہیں یا انفلوئنس کرنے کا یا کوئرجن کے طریقے، وہ وہاں ان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے۔ تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بہت سارے راستے ڈھونڈیں، کیونکہ یہ بھی نہیں چاہیں گے پی 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 والے یا پی ایم ایل این والے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو ناراض کریں، تو اس کے لیے انہوں نے 2 طریقے نکالے جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہاں پر ان کو جو جیسے ہم اپنی پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کا کوٹہ ہے، اور جتنی نشستیں جو ہیں وہ پارٹیاں جیتتی ہیں اسی تناسب سے جو ہے وہ خواتین کا کوٹہ پارٹیوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تجویز جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے آل رائٹلی اوورسیز پاکستانیز کو اس سے ایکسکلوڈ کیا تو بہت بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے، تو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے جو تجویز ان کی آ رہی یہی ہے کہ جناب یا تو وہاں حلقے بنا دیے جائیں جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں، وہیں پہ الیکشن ہو، وہیں پہ ووٹ ڈالے جائیں اور پاکستان میں آ کے نہ ڈالیں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جس طرح خواتین کی نشستیں ہیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں، اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کی سیٹیں کر دی جائیں اور ان کو وہ سیٹیں ایلوکیٹ کر دی جائیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، آیا یہ روایتی جماعتیں اس میں کامیاب ہو پاتی ہیں نہیں ان 2 اقدامات کو ریورس کرنے میں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو صاحبہ باری صاحب کا اگر گفتگو کا ہم خلاصہ کریں وہ یہ ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف ہو جاتی ہے ہمارے نظام میں تو اس سے جو انتخابی سسٹم کے اندر جو 27 مراحل ہیں وہ غالب اکثریت اس کی جو 24-25 مراحل ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور اس سے دھاندلی کا اور جس طرح گھوسٹ ووٹرز یا جعلی ووٹنگ ہوتی ہے اس کے امکانات بھی تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں دو میں باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کوئکلی۔ ایک تو بات، اگر یہ جو رولنگ کولیشن ہے وہ چاہتی ہے ریفارمز کرنا، تو پھر یہ بھی ریفارم کرے نا۔ پاکستان کے قانون کے تحت، پاکستان کے آئین کے مطابق اگر امتیاز گل صاحب چاہیں کہ وہ 272 حلقوں سے الیکشن لڑیں تو وہ ایک حلقے میں نومینیشن فیس جمع کرا کر سارے پاکستان کے تمام حلقوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب نے 2018 کے انتخابات میں 5 جگہ سے الیکشن لڑا، شہباز شریف نے بھی لڑا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں 1 سے زیادہ حلقوں میں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک ضمنی جنرل الیکشن کروانا پڑتا ہے ہر الیکشن کے بعد۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا 2016-17 میں بھی جو اس وقت کمیٹی تھی کہ یہ بند کریں سلسلہ، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملٹیپل کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑیں۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک خاندان سے 14, 15, 10 لوگ ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اس کو کیوں نہیں بند کرتے آپ؟ یہ ایک مونوپلی بن گئی ہے، 200 کے لگ بھگ جو ڈائناسٹیز ہیں ان کا کنٹرول ہے اس وقت ہماری 70 to 80% جو ہماری لیجسلیٹو باڈیز ہیں ان کے اوپر۔ تو اس کے بارے میں ریفارمز ہونی چاہیے، آئیں کریں ایسی ریفارم جس سے کوئی فرق پڑے۔ جی بالکل، تو اسی پہ ہم ختم کریں گے کہ اصل اصلاحات تو یہی ہیں کہ یہ جو کاروبار ایک شروع ہوا ہے کہ ایک ہی شخص یا ایک خاتون جو ہے کئی حلقوں سے وہ انتخاب لڑتے ہیں، اور جس طرح سے باری صاحب نے کہا کہ
ضمنی انتخاب کے پھر ظاہر اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے، تو یہ عوام کا پیسہ ہے جو اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اصلاحات کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ایک ہی خاندان سے، جیسے انہوں نے کہا کہ جو 10 15 لوگ انتخاب لڑ رہے ہوتے ہیں، آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا یہ محض ان کے خاندانوں کی پرورش کے لیے، ان کے خاندانوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، یعنی جو بڑی فیملیز ہیں ان کی پرورش کے لیے نظام ہے، یا پھر عام آدمی کی اصلاح کے لیے؟ یہ عام لوگوں کے بھی سوچنے کی بات ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔